بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان اعرابیا بال فی المسجد فقاموا الیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزرموه ثم دعا بدلو من ماء فصب علیہ رواہ البخاری۔ میں مفتی جمال الدین دارالعلوم حیدرآباد اپنے طلبہ عزیز سے مخاطب ہوں۔ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے زندگی کے تمام شعبے حد درجہ متاثر ہوئے ہیں۔ ان شعبوں میں سے ہمارا تعلیمی شعبہ بھی کافی متاثر ہوا۔ اس مرض کی وجہ سے پیدا شدہ اندیشوں اور خدشات کا اطمینان بخش جواب آج بھی ماہرین کے پاس نہیں ہے۔ خدشات اور مفروضوں پر ہی اس وبائی مرض سے بچنے کا واحد حل لاک ڈاؤن سمجھ کر ہمارے پورے ملک بلکہ پوری دنیا میں نافذ کر دیا گیا اور یکلخت ساری دنیا کو ساکت اور جامد کر دیا گیا۔ اس کے باوجود وبا کے پھیلاؤ میں آج تک کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے۔ لاک ڈاؤن سے تنگ عوام کا ذہن پڑھ کر حکومت جب لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے پر آئی تو یہ مرض مزید بڑھنے لگا۔ اس وبا سے جو تعلیمی بحران ہمارا رجب المرجب سے شروع ہوا تھا آج تک وہ برقرار ہے۔ آج محرم الحرام کی 16ویں تاریخ ہے۔ مدارس میں اس وقت تک نصاب کا تقریباً 1/3 حصہ مکمل ہو جاتا تھا، لیکن کئی مدارس ایسے ہیں کہ اب تک وہاں بسم اللہ خوانی بھی نہیں ہو سکی ہے۔ ایسے ماحول میں کچھ اداروں نے جو آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ در حقیقت وقت کا تقاضا ہے، وقت کی ضرورت ہے۔ مثل مشہور ہے، کچھ بھی نہ کرنے سے کچھ کرنا تو بھلا ہے، اور عربی مقولہ ہے ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ۔ اگر کوئی چیز مکمل طور سے حاصل نہ ہو سکتی ہو تو اسے پورے طور پر چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، بلکہ کسی نہ کسی درجے میں اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بے شک روایتی طرز تعلیم کی افادیت اور اس کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن حالات کی بنا پر جب روایتی طرز تعلیم کو اختیار کرنے پر ہمیں قدرت نہیں ہے تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا کوئی متبادل تلاش کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو رائج وسائل ہیں اسے اختیار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر سیرت سے ہم ان دو سوالوں کا جواب تلاش کریں تو سیرت ہماری رہنمائی کرنے کے لیے اس معاملے میں موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں عام دعوت کی اجازت دی گئی
تو اس وقت کا جو رائج طریقہ تھا کہ اہم بات اور اہم اطلاع صفا پہاڑ پر چڑھ کر لوگ دیا کرتے تھے، اور اس آواز کو سن کر مکہ کے تمام قبائل اکٹھا ہو جایا کرتے تھے، اور جو اہم بات سنانی ہوتی تھی صفا پہاڑ پر چڑھنے والا شخص اسی جگہ سے سبوں کو مخاطب کیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائج وسیلہ کو اختیار کیا، اور عمومی دعوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفا پہاڑ پر چڑھے، اور اس وقت کے قبائل کا نام لے لے کر سب کو بلایا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے ان حضرات کو دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفا پہاڑ پر چڑھنا گویا رائج وسائل کو اختیار کرنے کے قبیل سے ہے۔ اسی طرح سے آج کل جو رائج وسائل میں سے موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، اس کو تعلیمی اغراض کے لیے اختیار کرنا رائج وسائل کو گویا اختیار کرنے کے قبیل سے ہے۔ اسی طرح روایتی تعلیم سے ہٹ کر یہ طریقہ تعلیم اگرچہ غیر روایتی ہے، لیکن اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بطور متبادل کے اسے اختیار کیا جا رہا ہے، اور متبادل کو تلاش کرنا حالات کی بنیاد پر اس کی بھی سیرت میں نظیر ملتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت امت کی ہدایت کے واسطے ہوئی تھی، اور سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے براہ راست لوگوں کو دعوت دی۔ آپ کی دعوت میں جو تاثیر تھی، اور آپ کے کلام میں، آپ کی گفتگو میں اللہ تعالیٰ نے جو خاص کشش رکھی تھی، اس کی وجہ سے صحیح الفطرت حضرات آپ سے قریب ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ آپ جیسی بابرکت ذات اور آپ جیسی فصاحت و بلاغت والی ذات اور آپ جیسی پرتاثیر کلام کرنے والی ذات کوئی روئے زمین پر نہیں تھی۔ افصح العرب تھے، ابلغ العرب تھے۔ یہ سب کا علم آپ کو بھی تھا، آپ کو بھی اپنی صلاحیتوں کا اندازہ تھا، دوسرے کی صلاحیتوں کا بھی اندازہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے ہر جگہ اپنے آپ ہی کو پیش نہیں کیا، بلکہ متبادل کے طور پر صحابہ کرام کو بھی استعمال کیا۔ مختلف قبائل میں صحابہ کرام کو بھیجا، مختلف بادشاہوں کے پاس خطوط لے کر صحابہ کو بھیجا، خود آپ تشریف نہیں لے گئے۔ ظاہر ہے کہ جو تاثیر آپ کی موجودگی کی وجہ سے ہوتی، آپ کے تشریف لے جانے سے جو اثر قبائل کے اوپر پڑتا، سرداروں پر پڑتا، بادشاہوں پہ پڑتا، ویسی تاثیر صحابہ کرام کے ذریعے خطوط یا صحابہ کرام کے وفود سے وہ بات نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت کے ظروف اور حالات کے لحاظ سے آپ کا ہر قبیلے میں پہنچنا، ہر بادشاہ کے پاس بذات خود جانا ممکن نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور متبادل کے صحابہ کرام کو بھی استعمال کیا۔ ایسے ہی اگر ہم روایتی طرز تعلیم کو اپنانے کے موقف میں نہیں ہیں اور یہ ہمارے اختیار سے باہر کی چیز ہے، تو اگر ہم اس کے متبادل کے طور پر آن لائن تعلیم کو اختیار کر لیں، غیر روایتی طرز تعلیم کو ہم اختیار کر لیں، تو یہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ متبادل کو اختیار کرنا ہے۔ یہ ضرور ہے
کہ نعم البدل نہیں ہے اس کا. ہم یہ پورے احساس کے ساتھ کہتے ہیں کہ نعم البدل تو نہیں ہے، مگر کسی نہ کسی درجے میں یہ بدل ضرور ہے. لہٰذا اگر یہ طرز تعلیم کو ضرورت کے درجے میں گوارا کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی ہے، اور وہ حدیث اس پس منظر میں پڑھی ہے کہ بسا اوقات انسان دو مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اسے دو میں سے ایک کو اختیار کرنا ہی پڑتا ہے. تو ایسی صورت میں شریعت کی ہدایت یہ ہے کہ ان دو مصیبتوں میں سے جو ہلکی مصیبت ہو اسے اختیار کیا جا سکتا ہے. یہاں ہمارے سامنے ایک مصیبت تو یہ ہے کہ رجب سے لے کر آج تک تعلیم بند ہے. یہ نقصان ہے. ہمارے طلبہ خود اساتذہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. درس کی وجہ سے جو باتیں ان کے کان میں پڑنی چاہیے تھیں اور جو تربیتی لائن کی باتیں بھی آنی چاہیے تھیں وہ سب مسدود ہے. بچوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے، بری صحبتوں میں جا رہے ہیں، اور کوئی نظام العمل ان کا بنا ہوا نہیں ہے. یہ جو ایک مصیبت ہے یہ ایک طرف، اور دوسری مصیبت ہے ہمارے سامنے کہ آن لائن اگر تعلیم شروع کیا جائے تو بعض بچوں کے تعلق سے جو یہ بات آ رہی ہے کہ بڑے موبائل کا غلط استعمال کریں گے، نیٹ کا صحیح استعمال نہیں کر سکیں گے، تو ظاہر ہے کہ یہاں پر یہ بھی مصیبت ہے، اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ان دو مصیبتوں میں سے یہ جو آخری مصیبت ہے، یعنی آن لائن طریقۂ تعلیم کو اختیار کرنا جس سے تعلیمی حرج نہ ہو، ان طلبہ کو اساتذہ سے مربوط ہونے کا موقع ملے، ان کا وقت جو یوں ہی ضائع ہو رہا ہے اس ضیاع سے بچے. اور جہاں تک غلط استعمال کی بات ہے نیٹ کے یا موبائل کے، تو طلبہ کے جو اولیاء ہیں، ان کے جو سرپرست ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پر وہ نگاہ رکھیں، اپنے بچوں کو پابند بنائیں کہ صالح مقاصد کے لیے ہی نیٹ کا وہ استعمال کریں اور صالح مقاصد کے لیے ہی بڑے موبائل کا استعمال کریں. اس طرح اساتذہ اور طلبہ کے جو سرپرست ہیں، اولیاء ہیں، یہ دونوں مل کر اگر کام کریں گے تو اس کے بہتر نتائج آ سکتے ہیں. حدیث سے بھی، میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. حدیث جو پڑھی تھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بیان فرماتے ہیں، یہ مشہور حدیث بھی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ ایک دیہاتی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. آنے والے دیہاتی صحابی بھی اسی مجلس میں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ان کو استنجا کا تقاضا ہوا. وہ اٹھے اور مسجد نبوی میں ہی ایک کنارے پیشاب کرنا شروع کیے. صحابہ کرام نے جب دیکھا ان کو پیشاب کرتے ہوئے تو فوراً ان کو روکنے کے لیے اٹھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزرموا، پیشاب کرنے سے ان کو نہ روکو. جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گئے تو حدیث میں آتا ہے ثم دعا بدلو من ماء، پانی کا ایک ڈول منگوایا، ایک پانی منگوایا، فصب علیہ، اور پانی اس کے اوپر بہا دیا گیا. یہ حدیث بخاری شریف کی ہے. بخاری شریف کے ایک شارح علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی مشہور شرح کا نام عمدۃ القاری ہے. انہوں نے اپنی شرح میں
اس بات کو لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اہون البلیتین پر عمل فرمایا ہے، یعنی دو مصیبتیں سامنے تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مصیبت سے اعراض کرتے ہوئے چھوٹی مصیبت کو گوارا کیا۔ اب وہ دو مصیبتیں کیا تھیں خود انہوں نے وضاحت کی ہے کہ یہاں پر ایک مصیبت تو یہ ہے کہ مسجد نبوی میں پیشاب کیا جا رہا ہے، مسجد نبوی کو گندگی سے ملوث کیا جا رہا ہے، یہ ہے مصیبت۔ اور دوسری مصیبت یہ ہے کہ صحابی نے لا علمی کی وجہ سے جو پیشاب کیا تھا، اگر ان کو پیشاب کے درمیان ہی پیشاب کرنے سے روکا جاتا اور وہ اس کو روک لیتے تو صحت کے لحاظ سے ان کو نقصان ہوتا۔ تو ایک طرف صحابی کی صحت پر اثر انداز ہونا، صحت کے اوپر غلط اثر پڑنا، اور دوسری طرف مسجد نبوی کا ملوث ہونا، یہ دونوں مصیبت۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ اگر مسجد ناپاک ہو جا رہی ہے، مسجد گندگی سے ملوث ہو جا رہی ہے، تو اسے پاک کرنے کی شکل ہے، اسے پاک کیا سکتا، اگر یوں ہی اسے چھوڑ دیا جائے خشک ہونے کے لیے تو بھی پاک ہو جائے گی، پانی اگر اس پر بہا دیا جائے تو بھی پاک ہو جائے گی۔ لیکن پیشاب کے درمیان پیشاب کو اگر پیشاب کرنے والا روک لے تو اس کی صحت پر جو اثر پڑے گا وہ زیادہ سخت ضرر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ضرر سے منع فرمایا اور صحابہ کو فرمایا لا تظرموہ، ان کو پیشاب سے نہ روکو، اور یہ حکم دیا کہ پانی لاؤ اور مسجد جو گندی ہو چکی ہے، مسجد جو ناپاک ہو چکی ہے، اسے پاک کر دیا جائے۔ اسی حدیث سے علماء اصول نے قاعدہ نکالا ہے من ابتلا ببلیتین فعلیہ ان یختار اہونہما، یعنی جو دو پریشانیوں میں گھر جائے اور ان میں سے ایک پریشانی کو گوارا کر لینا دوسرے کے مقابلہ میں آسان ہو تو اسی کو اختیار کر لیا جائے۔ یہ اصول نکالا اور اس کے ذیل میں کئی جزیات فقہا نے ذکر کیے، سارے جزیات کا ذکر کرنا تو طوالت کا باعث ہوگا، میں یہاں پر صرف 3 جزیہ ذکر کر رہا ہوں جو اس قاعدے سے متعلق ہے۔ مثلا فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس جسم کو چھپانے کے لیے کپڑا نہ ہو، بہت ہی مختصر کپڑا ہو، اس سے پورا جسم اس کا چھپ نہیں پا رہا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ کھڑا ہوتا ہے تو جو سطر کا حصہ ہے، مثلا ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ، یہ بھی نہیں چھپ پاتا، لیکن بیٹھ جاتا ہے تو سطر چھپ جاتا ہے، جو یہ حصہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا ہے یہ حصہ چھپ جاتا ہے۔ تو فقہا کہتے ہیں کہ ایسا شخص کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے بلکہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ ظاہر ہے کہ نماز میں قیام فرض ہے، مگر اس فرض کو چھوڑ دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ اس کا چھوڑنا آسان ہے، اس کا متبادل شریعت میں موجود ہے، اور وہ ہے قعود، بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ لیکن نماز سطر کے کھلے ہوئے ہونے، قابل سطر حصہ کے کھلے ہوئے ہونے کے ساتھ پڑھنا یہ اشد ہے، اور اس کا کوئی متبادل بھی نہیں ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ قیام چھوڑ دے، کیونکہ قیام کا چھوڑنا اخف ہے، اور سطر کھلے ہوئے ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا
اشد ہے، تو اشد کو چھوڑ کر اخف کے اوپر عمل کیا جائے اور بیٹھ کر نماز پڑھنے کا پابند اسے بنایا جائے۔ اسی طرح ایک شخص ایسا ہے جسے زخم ہے، اگر وہ سجدہ کرتا ہے معمول کے مطابق تو زخم سے پیپ مواد وغیرہ نکلنا شروع ہو جاتے، اور اگر اشارے سے سجدہ کرتا ہے تو اس کے زخم سے مواد نہیں نکلتا۔ تو یہاں بھی فقہا نے یہ کہا ہے کہ وہ سجدہ نہ کرے بلکہ اشارے سے سجدہ کرے، معمول کے مطابق سجدہ نہ کرے، کیونکہ حدث کے ساتھ نماز پڑھنا، جو حدث کو دور کرنے کی نماز کے اندر آدمی کو قدرت نہیں ہے، تو حدث کے ساتھ نماز پڑھنا یہ اشد ہے، اور بغیر حدث کے نماز پڑھنا اسی وقت ممکن ہے جبکہ انسان اشارے سے نماز پڑھے، لہٰذا اس کے ذمے سے سجدہ ساقط ہو جائے گا اور اشارے سے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ یہ اخف ہے، یہ دونوں مصیبت ہے، سجدے کو چھوڑ دینا یہ بھی مصیبت اور حدث کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بھی مصیبت، لیکن اخف ہے اس کے اندر سجدے کو چھوڑ دینا، اس لیے سجدے کو چھوڑ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اسی طرح ایک تیسری مثال بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کی قید میں چلا جائے اور وہ کافر ملک بغیر مالی معاوضہ کے مسلمان کو چھوڑنے پر راضی نہ ہو، تو مسلمانوں کا مالی معاوضہ ادا کر کے مسلمان کو قید سے چھڑانا ضروری ہے۔ حکم بھی ہے فک العانی، اسیر اور قیدیوں کو چھڑاؤ، بڑی فضیلت بھی آئی ہے، اور خود سیرت سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو جو قید میں جا چکے تھے مالی معاوضہ دے کر ان کو چھڑایا۔ اب یہاں پر بھی دو مصیبت ہے، ایک تو مسلمان کا کافروں کی قید میں جانا، اور دوسرا مالی معاوضہ ادا کیا کرنا جس کی وجہ سے اقتصادی اور مالی لحاظ سے کافر مضبوط ہوں گے، تو کافر کا مالی اور اقتصادی لحاظ سے مضبوط ہونا یہ بھی ایک بلیہ اور مصیبت ہے، اور مسلمان کا کافر کے قید میں چلا جانا یہ بھی ایک بلیہ اور مصیبت ہے، کیونکہ اس میں جانے کے بعد آدمی دین کے اوپر عمل نہیں کر سکتا، وقت پہ نماز نہیں پڑھ سکتا، روزے نہیں رکھ سکتا، اور بھی دیگر مسائل ہیں جس سے وہ دوچار ہوگا، اذیت انہیں پہنچائی جائے گی، تو یہ سب مسائل ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ان دونوں میں آسان ہے مالی معاوضہ کا دے دینا، اور مسلمان کا کسی کافر کے قید میں رہنا یہ اعظم بلیہ ہے، اعظم مصیبت ہے، لہٰذا یہاں پر بھی مالی معاوضے کو ادا کر کے مسلمانوں کو چھڑانے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ تین جزیہ میں اختصار کی غرض سے ذکر کیا ہوں، ورنہ بہت سی جزیات اس قاعدے کے ذیل میں فقہا نے ذکر کیے ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کا مزاج یہ ہے اور روح شریعت کے لائق یہ چیز ہے کہ جب دو مصیبت میں انسان گرفتار ہو جائے تو ان میں جو اہون ہو اسے اختیار کیا جائے۔ یہاں مسلسل تعلیم کا روایتی انداز سے نہ ہونا یہ بھی مصیبت ہے، اور آن لائن تعلیم کرنا یہ بھی ایک مصیبت ہے، لیکن دونوں میں اہون یہ ہے کہ آن لائن تعلیم شروع کر دیا جائے تاکہ بچے جو تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں
ان کے لیے تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جائے، تضییع اوقات ہو رہا ہے تو اس سے حفاظت ہو جائے، اساتذہ سے مربوط رہیں گے تو اچھی باتیں ان کو معلوم ہوتی رہیں گی، بری صحبتوں اور برے ماحول سے وہ محفوظ رہیں گے۔ ان وجوہ سے ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بات جو آ رہی ہے کہ بچوں میں خطرات ہیں نیٹ دے دینے سے، موبائل دے دینے سے، تو ہم اس موقع سے گزارش کریں گے طلبہ کے اولیاء سے، ان کے سرپرستوں سے کہ ان کی نگرانی کیا کریں۔ اس سے تربیتی نظام بھی قابو میں آ سکتا ہے۔ ضرورت ہے کہ اساتذہ بھی محنت کریں، طلبہ کے اولیاء اور سرپرست بھی فکر مند ہوں، انشاءاللہ بہتر نتائج آئیں گے۔ میں آخر میں یہ بات کی بھی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے مدارس ابھی کھلنے کے موقف میں نہیں ہیں، اگرچہ یہ باتیں آ رہی ہیں میڈیا میں کہ فلاں تاریخ کو فلاں مہینے میں اسکول کھل جائیں گے، کالج کھل جائیں گے، یونیورسٹیاں کھل جائیں گی، لیکن ہم لوگوں کو اپنے مدارس کو اسکول کالج پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ وہاں ہاسٹل کم ہوتے ہیں، عام طور پر قرب و جوار کے بچے اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، پھر اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں، جبکہ ہمارے دینی مدارس میں نظام ہے بورڈنگ کا۔ اکثر نہ صحیح لیکن کم سے کم نصف تعداد تو اتنی ہوتی ہے جس میں دور دراز کے بچے ہوتے ہیں۔ اب ملک ایسی صورتحال سے گزر رہا ہے کہ یہاں ٹرین کا نظام حسب معمول نہیں ہے۔ اب بچے کیسے آئیں گے دارالاقامہ؟ پھر اگر آ بھی گئے تو دارالاقامہ میں رہنے کے لیے جو سخت قوانین حکومت کی طرف سے متوقع ہیں لگانے کے، ماسک کا لگانا، فاصلہ ہونا، کھانے میں بھی فاصلہ ہونا، پڑھنے کے دوران بھی، اور بھی دیگر امور، نماز کے اندر بھی ظاہر ہے کہ یہ فاصلے کا نظام فالو کرنا، ماسک لگانا، یہ سب ہر مقام پر مشکل ہوگا۔ اگر کسی وجہ سے کوئی خدا نخواستہ کوئی طالب علم متاثر ہو گیا تو ان کی صحت کا کیا مسئلہ ہوگا؟ جبکہ اس بیماری کے علاج کے اوپر آج لاکھوں خرچ ہو رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود صحت یاب ہو کر کے آدمی واپس نہیں آ رہا ہے۔ ایسی صورت میں لاکھوں خرچہ کیا ہمارے مدارس اٹھائیں گے؟ جبکہ مدارس کے پاس اساتذہ کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور وہ بچہ اگر دواخانے میں شریک ہوا، ایک تو بل کا مسئلہ ہے، دوسرا اس کی تیمارداری کا مسئلہ ہے، کون تیمارداری کرے گا؟ اس مرض سے ہر ایک اپنی جگہ پر خائف ہے، ہم کس طالب علم کو یا کس استاد کو ان کے ساتھ رکھیں گے؟ خدا نخواستہ اگر اس کا انتقال ہو گیا تو ہم ان کے اولیاء کو کیا جواب دیں گے؟ اسی کے ساتھ اگر اس واقعے پر ایکشن لیا حکومت نے اور مدرسے کو بند کر دیا تو جو بچے مدرسے کے اندر ہیں ان بچوں کو ہم کیسے بھیج سکیں گے؟ جبکہ ابھی ٹرانسپورٹ کا نظام قابو میں نہیں ہے، معمول کے مطابق نہ بس چل رہی ہے نہ معمول کے مطابق ٹرین چل رہی ہے۔ اگر مدرسے کو بند کر دیا تو ہم ان بچوں کو پھر اپنے مقام تک کیسے پہنچائیں گے؟ خود ان کے گھر والوں کو ہم زیر بار کیسے کر سکتے، اگرچہ وہ آئے پڑھنے کے لیے؟ مگر یہ سب جو مسائل لگے ہوئے ہیں، ان مسائل کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ آج کل اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو قبرستان میں تدفین کا بھی مسئلہ ہے۔ عام قبرستانوں کے اندر یہ کچھ ایسے ذمہ دار ہیں کہ ایسے مریض کو دفن ہونے سے بھی روکتے۔ دوسرا یہ
قانون کچھ ایسا بنائے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے محلے کے ہی، اپنے قرب و جوار کے لوگوں کو ہی جگہ دیں گے. ہمارے بچے دور دراز کے ہیں، وہاں کے بچوں کو یہاں تدفین کرنا، یا اگر تدفین کی شکل یہاں نہیں بن سکی تو ان کے وطن بھیجنا، یہ سارے مسائل ہیں لگے ہوئے ہمارے ساتھ. اس کے باوجود ہم یہ چاہیں کہ جب اسکول کالج کھلیں گے تو ہمارے مدرسے بھی کھل جائیں گے، ہم بھی اپنے بچوں کو یہاں بلا کر کے اور یہاں ہاسٹل میں رکھ کر کے تعلیم دیں گے. یہ بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. اس لیے جب تک یہ بیماری ختم نہیں ہو جاتی، اور اس بیماری کا مستقبل قریب میں ختم ہونا بہت مشکل نظر آ رہا ہے، لذا جب تک یہ بیماری ختم نہیں ہو جاتی اور اس کا مؤثر علاج سامنے نہیں آ جاتا، اس وقت تک مدارس کا کھولنا نقصان سے خالی نہیں ہے. خود اولیاء طلبہ بھی اپنے بچوں کی جان جوخم میں نہیں ڈالیں گے. ایک مرتبہ تو ہم تبلیغ کے نام پر نشانہ بن چکے ہیں، اس کے باوجود اطمینان بخش حالات کے آنے سے پہلے مدرسہ کھولنا اسی غلطی کو دہرانا ہوگا جو عقل مندی کی بات نہیں ہوگی. لہٰذا یہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے یہ وقت کے لحاظ سے مناسب معلوم ہوتا ہے، اور بعض اداروں نے کامیابی کے ساتھ آن لائن تعلیم جاری بھی کر دی ہے اور اس نظام پر وہ قابو بھی پا چکے ہیں. بحمد اللہ ہمارا ادارہ دارالعلوم حیدرآباد بھی آن لائن تعلیم ساری جماعتوں میں شروع کر چکا ہے. ندوہ کے بارے میں بھی آپ حضرات کو معلوم ہے کہ انہوں نے بھی شروع کیا ہے. دارالعلوم وقف نے بھی شروع کر دیا ہے. سنا یہ ہے کہ مسیح العلوم بنگلور میں بھی تعلیم اس انداز سے شروع ہو گئی ہے. ہمارے حیدرآباد کے دیگر ادارے بھی مثلاً اشرف العلوم ہے، دارالعلوم رحمانیہ ہے، معہد العالی ہے، ان سب جگہوں کے اندر بھی یہ تعلیم چل رہا ہے. تو مدارس اس طرح کے نظام سے جڑ رہے ہیں اور اپنے طلبہ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. اس لیے اس نظام میں جڑ کر اپنے اوقات کی حفاظت کرنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ کیا نام ہے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا اپنے آپ کو علمی مشاغل میں مشغول رکھنا چاہیے، اساتذہ سے مربوط رہنا چاہیے، ان سے رہنمائی لیتے رہنا چاہیے. کوئی بھی مشکل سامنے آئے اس مشکل کے لیے اپنے اساتذہ کو آپ حضرات زحمت دیں اور ان سے رہنمائی لیتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں، اور غیر ضروری کاموں میں اپنے موبائل اور اپنے نیٹ کو استعمال نہ کریں. اخیر میں ایک بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ کچھ حلقوں کی طرف سے جو یہ بات شدت کے ساتھ دہرائی جا رہی ہے کہ بڑے مدارس میں بھی آن لائن تعلیم کا آغاز کر دینا چاہیے، اور خاص طور سے دارالعلوم دیوبند کا لوگ نام لے رہے ہیں اور بھی دیگر اداروں کا نام لے رہے ہیں کہ ان کو بھی کر دینا چاہیے شروع. لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے مدارس ہمارا شعار ہیں، اور دشمن کے لیے ان آنکھوں کا شہتیر. ان کی دیرینہ تمنا ہے کہ مدارس کل کے بجائے آج بند ہو جائیں. جس ملک میں تبلیغی جماعت کے اجتماعات سے کرونا پھیلتا ہو، لیکن سپریم کورٹ کے حکم سے جگن ناتھ یاترا میں کرونا کو داخلے کی اجازت نہ ہو، جہاں عید کی نماز سے کرونا کے انتشار کا سخت خطرہ ہو، لیکن شہید بابری مسجد کی مقبوضہ زمین پر مندر کی سنگ بنیاد کے موقع پر NSG اور بلیک کمانڈوز کی سخت سیکورٹی کی وجہ سے کرونا کے داخلے کی اجازت نہ ہو، ایسے ملک میں مدارس ہی امت مسلمہ کے تشخص کا آخری سہارا ہے. اگر بڑے مدارس میں آن لائن تدریس کا آغاز ہو جائے تو لوگوں کو کہنے کا موقع ملے گا
کہ جب آپ کے ہاں تعلیم جاری ہے تو پھر آپ مدارس کو دوبارہ کھلوا کر کرونا کیوں پھیلانا چاہتے ہیں؟ اس لیے بڑے مدارس جو آن لائن تعلیم کا آغاز نہ کر کے حکومت پر ایک طرح کا دباؤ بنائے ہوئے ہیں، ان کو اسی حال پر چھوڑ دینا چاہیے اور ان کو طعن و تشنیع اور تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ وقت کا تقاضا ہے، ہمارے اکابر نے جو فیصلہ کیا ہے بڑے مدارس کے تعلق سے یہ تو ہونا چاہیے۔ یہ یاد رکھیے کہ اس وقت میں جوش کی جگہ ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے اور دعا بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور قال اللہ قال الرسول کی دلکش فضا سکون و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ یہ ہم سب کو دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلائے اور وقت کے تقاضے کے مطابق اپنے کو ڈھالنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔